عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک برگزیدہ پیغمبر سیدنا یعقوب علیہ السلام آپ کا تذکرہ پاک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی وہ ہستیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے فضیلت والی، سب سے عظمت اور شان والی، سب سے اعلیٰ مقام والی ہستیاں انبیاء کرام رسول اعظام علیہم السلام ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے برتر و بالا، افضل و اعلیٰ یہی ذوات قدسیہ ہیں، یہی نفوس قدسیہ ہیں جنہیں ہم انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کے نام سے، پہچان سے جانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی جتنے بھی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم السلام، پھر جن میں سے 313 رسول اعظام علیہم السلام، یہ سبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا بھی پرچار کرتے رہے، اپنی نبوت اور رسالت کا بھی اقرار کرواتے رہے، اس کی بھی گواہی لوگوں سے لیتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کو، جو انسان کا زندگی کا مقصد ہے، وہ بھی بتاتے رہے۔ یعنی انسان ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے، ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں وہ پورے کرے، تو یہ معاشرہ جو ہے اسی دنیا میں مثالی معاشرہ بن جائے۔ پھر انبیاء کرام علیہم السلام، رسول اعظام علیہم السلام، انہوں نے لوگوں کو برائیوں سے منع کیا، نیکیوں کا حکم دیا، جو ظلم کے، اندھیروں کے جو راستے تھے ان سے ہٹایا اور نور کی طرف، روشنی کی طرف، اجالوں کی طرف ان کو لگا دیا۔ ہاں، یوں بھی ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام پر جن لوگوں نے ایمان جو نہ لائے اور ان کے انکار کر دیا، ان کی نبوت کا، رسالت کا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، پھر ان قوموں پر، ان لوگوں پر، ان کفار پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مختلف عذاب بھی نازل ہوئے۔ قوم ہود، قوم سمود، قوم عاد، ان سبھی پر جو عذاب نازل ہوئے ان کے تذکرے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمائے ہیں۔ تو ہمارے لیے نصیحت یہ ہے، ان سبھی تذکیروں میں، قرآن مجید فرقان حمید میں جو انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت، کردار، ان کے حالات، واقعات، ان کا ذکر کیا گیا، پھر ماننے والوں کا ذکر کیا گیا، پھر جو نہ ماننے والے تھے ان پر عذاب کیسے کیسے نازل ہوئے ان کا ذکر کیا گیا۔ تو ان سبھی تعلیمات میں ہمارے لیے رہنمائی یہ ہے کہ آج ہم بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت بھی کریں، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا بھی ہوں، ان کی تعلیمات کو سمجھیں، پڑھیں، پھر سمجھنے اور پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ان تعلیمات کو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ تعلیمات ہیں، احکامات ہیں، ان پر عمل بھی کریں اور پھر دوسرے لوگوں تک بھی اس کو پہنچائیں۔ تو انسان کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے، حتیٰ کہ جنات ہیں تو ان کی زندگی کا مقصد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور یہاں پہ مفسرین نے لکھا کہ لیعبدون ای لیعرفون، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان اور جنات، ان کی تخلیق کرنے کا مقصد، ان کو پیدا کرنے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اور مفسرین نے لکھا کہ عبادت بھی انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد ہے، لیکن عبادت کب کی جائے، کون عبادت کر سکتا ہے؟ عبادت وہی کر سکتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے گا، جس کو پتہ ہوگا کہ ہمارا خالق، مالک، رازق وہ وحدہ لا شریک ہے، اسی ہی کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ آج دنیا میں کئی مذاہب ہیں، کئی مذاہب ایسے ہیں جو اللہ کے کسی نبی کو معاذ اللہ کا بیٹا کہہ دیتے ہیں، جیسے یہود کے بارے میں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، کہ یہود جو ہیں وہ کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، نبی ہیں، بہت عظمت اور شان والے ہیں۔ اسی طرح نصارہ، عیسائی، اللہ فرماتا ہے کہ عیسائی کہتے ہیں، نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے۔ بہرحال
تو پتہ چلا اسی طرح دیگر مذاہب دیکھیے، کئی مذاہب ایسے ہیں جن میں بتوں کی پرستش کی جاتی ہے، بتوں کو پوجا جاتا ہے، اپنے ہاتھ سے بت گھڑے جاتے ہیں، مٹی سے بت بنائے جاتے ہیں، چاندی سے، سونے سے، خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنا معبود گھڑا جاتا ہے اور پھر اس کی پوجا کی جاتی ہے۔ کیا بت جس کو کسی نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہو تو کیا وہ خدا ہو سکتا ہے؟ اسی طرح کیا اللہ تعالیٰ کے یہ برگزیدہ انبیاء کرام علیہ السلام کیا یہ اللہ کے بیٹے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح یہ انسان کی ایک فطرت رہی ہے کہ جس چیز سے وہ ڈرتے تھے یا جو چیز ان کو اپنے سے بڑی محسوس ہوتی تھی اس کی پوجا، اس کی عبادت شروع کر دیتے تھے۔ ایسے بھی لوگ گزرے کہ جو درختوں کی پوجا کرتے تھے، سورج کی، چاند کی، ستاروں کی پوجا کرتے تھے، حتیٰ کہ مجوسی اور آتش پرست وہ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ یہ سبھی مذاہب، یہ سبھی نظریات باطل ہیں۔ اللہ تو فرماتا قل هو اللہ احد، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ وہ اللہ تو ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اور اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، یعنی نہ تو وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اس کا کوئی خاندان نہیں، وہ انسانی جو بشری جتنی بھی ضرورتیں ہیں ان سے وہ پاک ہیں۔ اگر کسی میں آپ خدا بھی کہیں اور اس میں یہ سمجھیں کہ وہ ہماری ہی طرح، انسانوں ہی کی طرح ہے، یا انسانوں سے بھی بدتر جیسے بت ہیں کہ نہ وہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، کچھ بھی ان کے اختیار میں نہیں ہے، بے جان ہیں، مٹی سے بنائے ہوئے، مٹی سے گھڑے ہوئے ہیں، تو کیا ایسی چیزیں کبھی خدا ہو سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی تو وہ ہے جسے کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ خود ہی پیدا ہوا ہے، ازل سے ہے اور تا ابد رہے گا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، قدیم ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی مخلوق میں بھی شامل نہیں، خالق ہے۔ ہم سب، ساری کائنات، اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ ہر چیز اس کائنات میں سبھی مخلوق ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی یا اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی تو خالق ہے، اللہ تعالی سبھی کو پیدا کرنے والا ہے، الخالق، الباری، المصور، لہ الاسماء الحسنی۔ اللہ سبحانہ و تعالی پیدا کرنے والا ہے، انسان کی شکل بنانے والا ہے، تصویر بنانے والا ہے، تو یہ اس کی عظمتیں اور شانیں، لہ الاسماء الحسنی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی کے تو بہت بہت خوبصورت نام ہیں، صفات ہیں۔ ذات ایک ہے اللہ وحدہ لا شریک، لیکن صفات کئی ہیں اور اعلیٰ صفات ہیں۔ پھر انہی صفات کا مظہر اللہ سبحانہ و تعالی اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو بناتا ہے، اپنے نیک بندوں کو بناتا ہے۔ انہی انبیاء کرام علیہ السلام میں سے سیدنا یعقوب علیہ السلام بھی ہیں، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ آپ کے والد گرامی سیدنا اسحاق علیہ السلام وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی، آپ کے دادا جان سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی ہیں، اور پھر آپ کے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی، یعنی باپ دادا وہ بھی نبی ہیں، بیٹے بھی نبی ہیں۔ تو ایسا عظیم الشان یہ گھرانہ ہے، ایسی عظیم الشان یہ ہستی ہیں۔ اب سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بارے میں روایات میں یہ آتا ہے کہ 2060 قبل مسیح، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے تقریباً 2060 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کے جائے پیدائش ملک شام ہے، چونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے شام کی طرف ہجرت فرمائی، کعبۃ اللہ بھی، مکہ المکرمہ بھی آپ تشریف لائے، سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو کہ 86 سال آپ کی عمر ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، ان کو مکہ میں چھوڑا، پھر شام کی طرف گئے، تو وہاں پر 100 سال کی عمر تھی جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام، تو اس وقت سیدنا اسحاق علیہ السلام ان کی ولادت ہوئی۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں تفصیل کے ساتھ یہ تذکرہ بھی موجود کہ فرشتے جب قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب نازل ہونا تھا اس کے لیے سدوم کی طرف جا رہے تھے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی حاضر ہوئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام چونکہ مہمان نواز تھے، کبھی کسی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، تو انسانی شکل میں آئے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھنا ہوا گوشت ان کے سامنے رکھا، تو فرشتے جو ہیں وہ چاہے انسانی شکل میں بھی ہوں، لیکن چونکہ وہ نوری مخلوق ہیں تو وہ انسانی اور بشری ہمارے جتنے تقاضے ہیں ان سے پاک ہوتے ہیں، تو انہوں نے کھانا کھانے میں تھوڑا سا تامل کیا، تھوڑی سی ہچکچاہٹ کی، تو اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو
تو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، اور پھر انہوں نے بشارت بھی دی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی مکمل تذکرہ کہ آپ کو ایک بیٹے کی ولادت کی ہم بشارت دیتے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کیا اس عمر میں؟ تو فرشتوں نے کہا جی بالکل اس عمر میں۔ سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا وہ بھی مسکرانے لگیں کیونکہ ان کی عمر بھی بڑھاپے کی عمر ہو چکی تھی۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی تو وہ ذات باری تعالی ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ ہر چیز پیدا فرمانے والا ہے، کن فرماتا ہے فیکون، وہ عمل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سیدنا یعقوب علیہ السلام کے والد گرامی یعنی سیدنا اسحاق علیہ السلام 100 سال کی عمر میں عطا فرمائے، اور سیدنا اسحاق علیہ السلام یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے چھوٹے بھائی ہیں، یعنی سیدنا اسماعیل علیہ السلام تقریباً ان سے 14 سے 15 سال یہ بڑے ہیں۔ تو سیدنا اسحاق علیہ السلام یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں، شام میں ان کی ولادت ہوئی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت کے لیے ان کو مختص فرما لیا، مخصوص فرما لیا۔ اب سیدنا اسحاق علیہ السلام ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام عیسو ادوم بھی آتا ہے اور دوسرے یہ یعقوب علیہ السلام، اور ایک جگہ پہ عیس بھی نام آتا ہے۔ تو ایک مرتبہ یوں ہوا کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام وہ اپنے بیٹے عیس ان سے محبت کرتے تھے، زیادہ محبت کرتے تھے، اور والدہ جو ہیں سیدنا یعقوب علیہ السلام کی وہ سیدنا یعقوب علیہ السلام سے زیادہ محبت کیا کرتی تھیں۔ تو اب سیدنا اسحاق علیہ السلام نے یہ فرمایا اپنے بیٹے عیس سے کہ مجھے شکار کا گوشت جو ہے کسی جانور کا وہ کھلائیں، میں پھر آپ کے لیے دعا کروں گا۔ تو عیس جو ہیں یہ شکار کے لیے نکلتے ہیں، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام اور عیس ان کی والدہ جو ہیں یہ اس بات کو سن رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ چونکہ سیدنا یعقوب علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتی ہیں، تو سیدنا یعقوب علیہ السلام سے کہتی ہیں کہ میرے بیٹے آپ اپنے والد گرامی کے لیے گوشت جو ہے وہ لے جائیں، ان کی خدمت کریں۔ تو یہ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی بارگاہ میں گوشت لے جاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، بلکہ اس طرح ہوتا ہے کہ ان کی والدہ جو ہیں وہ ان کی طرف سے وہ گوشت لے کر جاتی ہیں، اور ساتھ ہی یہ کہتی ہیں سیدنا اسحاق علیہ السلام سے اپنے شوہر نامدار سے کہ آپ کے بیٹے یہ گوشت لے کر آئے ہیں، ان کے لیے دعا فرما دیجئے۔ تو بس سیدنا اسحاق علیہ السلام وہ دعا فرماتے ہیں کہ اللہ ان کو برکتیں بھی عطا فرما، نبوت بھی عطا فرما۔ تو وہ نبوت پھر سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اس دعا کی برکت سے عطا کی جاتی ہے، اور اس طرح سیدنا یعقوب علیہ السلام آپ کا جو لقب ہے یہ اسرائیل بھی ہے۔ تو اسرائیل کا معنی عبداللہ، اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے انبیاء کرام علیہ السلام و عظیم الشان ہستیاں ہیں کہ یہ جو دعا مانگ دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ دعا بھی قبول فرما لیتا ہے، برگزیدہ بندوں میں شامل ہیں، برگزیدہ ہستیوں میں شامل ہیں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام بھی انہی انبیاء و مرسلین علیہم السلام میں سے ایک عظیم الشان ہستی ہیں۔ آپ کا تذکرہ پاک جاری ہے۔ جی سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں ریڈیو ٹفینز FM 90۔ سامعین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر آپ کے میزبان محمد لقمان رضا، ریڈیو ٹفینز FM 96.6 کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام آپ کا لقب اسرائیل ہے، عبرانی زبان کا یہ لفظ ہے۔ اسراء کا معنی عبد اور ایل اللہ، یعنی عربی میں دیکھا جائے تو معنی بنا عبداللہ، اللہ کے بندے۔ اسی طرح بنی اسرائیل جو ہے وہ آپ ہی کی اولاد ہیں، اور بنی اسرائیل میں جتنے بھی انبیاء کرام رسل عظام علیہم السلام مبعوث ہوئے وہ سیدنا اسحاق علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام ہی کی اولاد امجاد ہیں۔ اور آپ کا قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کے نام کے ساتھ لقب اسبات بھی استعمال ہوا۔ اب اسبات جو ہے یہ سبت اس کا واحد ہے، سنگولر ہے۔ تو سبت اس درخت کو کہتے ہیں جس کی کئی شاخیں ہوں اور ہر طرف پھیلی ہوئی ہوں۔ تو چونکہ آپ سے بنی اسرائیل یہ قوم اور پھر اس سے آگے بنی اسرائیل کے قبائل اور شاخیں یہ ساری آگے سے آگے پھیلتی گئیں، اس لیے آپ کو اسبات بھی قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا گیا ہے کہ آپ ایسے درخت ہیں، یعنی ایسی ہستی ہیں جن سے بنی اسرائیل اور پھر ان کے قبائل اور شاخیں اور نسل انسانی آگے سے آگے پھیلتی چلی گئی۔ اسی طرح سیدنا یعقوب علیہ السلام، آپ چونکہ سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں
تو سیدنا اسحاق علیہ السلام، اب اسحاق لفظ پہ جب ہم غور کرتے ہیں، یسحق، اس سے یہ ماخوذ ہے اور اس کا معنی ہے مسکرانے والے، یعنی سیدنا اسحاق علیہ السلام ہمیشہ مسکراہٹ ان کے چہرے پر رہتی، اور غالباً ان کی ولادت کے وقت بھی مسکراہٹ ہوگی، جس کی وجہ سے ان کا نام اسحاق رکھا گیا کہ یہ تو مسکرانے والے ہیں۔ اور بندہ مومن کی بھی ایک یہ نشانی ہے کہ جس کے بارے میں اقبال نے بھی یہ اشارہ کیا تھا کہ بندہ مومن جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی، اس کے لبوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام، رسول اعظام علیہم السلام پر تو خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عنایت ہے۔ سبھی انعامات، نبوت سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں، اور وہ بھی ایک خاص اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، تحفہ ہے، عطیہ ہے۔ یہ کوئی اپنی محنت سے حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ نبی اور رسول اعظام علیہم السلام وہ ہستیاں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ منتخب، برگزیدہ، چنیدہ، پسندیدہ یہ ہستیاں ہوا کرتی ہیں۔ اسی طرح سیدنا یعقوب علیہ السلام کے والد گرامی جو ہیں، ان کی 160 سال کی عمر میں ان کا وصال ہوا سیدنا اسحاق علیہ السلام کا، اور مقام حبرون یہاں پر یہ مدفون ہوئے سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا، جو سیدنا اسحاق علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں، انہی کے مزار مبارکہ کے قریب۔ پھر سیدنا یعقوب علیہ السلام، اب چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی بھی ہیں اور محققین نے اس پر تحقیق کی، ان کی تحقیق کے مطابق یہ اہل کنعان ان کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اور اہل کنعان کا اس وقت جو سردار تھا وہ سلجم ابن دارا وہ تھا، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی، دین اسلام کی، وحدانیت کی تبلیغ کی گئی، نیکی کا حکم دیا گیا ساری قوم کو۔ لیکن قوم کنعان جو ہے، اہل کنعان، انہوں نے سیدنا یعقوب علیہ السلام کو جھٹلایا، آپ کی تکذیب کی، آپ پر ایمان نہ لائے، تو یوں منکر ٹھہرے، نہ ماننے والوں میں شامل ہو گئے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت کے مطابق، طریقے کے مطابق اہل کنعان پر بھی عذاب نازل ہوا، اور وہ زلزلے کی شکل میں عذاب آیا، اور اہل کنعان جو ہیں سارے کے سارے جو نہ ماننے والے تھے ان کو لپیٹ دیا گیا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ہیں، وہ خود بہت عظیم الشان بابرکت ہستیاں ہوا کرتی ہیں۔ پھر ان کا پیغام جو ہے وہ اس کائنات کا سب سے اعلیٰ پیغام ہوا کرتا ہے۔ ماننے والے جو ہیں وہ اس دنیا میں بھی مستفیض ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، آخرت میں بھی فائدہ اٹھانے والوں میں سے ہوتے ہیں، اور جو نہیں مانتے وہ اس دنیا میں بھی تباہ و برباد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نشانہ بنتے ہیں، اور پھر اخروی زندگی میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ بہرحال اپنے اپنے دور کے جو بھی انبیاء اور رسول اعظام علیہ السلام تشریف لائے، ان کی پیروی کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ آج نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ہم امتی ہیں، تو آپ کی پیروی ہم پر لازم ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ کہ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دیتی ہے پھر وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ آج مسلمان جو ہیں وہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں، ہر جگہ مسلمان جو ہیں وہ ظلم کا شکار ہو رہے ہیں۔ ان سبھی وجوہات میں سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ تعلیمات سے ہٹ چکے ہیں۔ جو حقیقی اسلام تھا، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تھیں، ان پر کما حق ہو، ہم ان سے بہرہ بھی نہیں ہو رہے، ان پر ہم کما حق ہو، جس طرح حق ہے کہ ہم ان پر عمل کریں، عمل بھی نہیں کر رہے۔ تو ہمیں اپنے احتساب اپنا کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے تو یہ خمیازہ نہیں بھگت رہے۔ بہرحال سامعین کرام، انبیاء کرام علیہ السلام وہ ہستیاں ہیں کہ ان سے مس کی ہوئی چیزوں میں بھی برکت ہوتی ہے، ان کی دعاؤں میں بھی برکات ہوتی ہیں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، پھر سیدنا یوسف علیہ السلام، پوری سورت یوسف یہ اسی نام سے 11ویں اور 12ویں پارے میں موجود ہے، جس میں مکمل سیدنا یوسف علیہ السلام کے تذکار پاک بھی موجود ہیں کہ انہوں نے وہ خواب دیکھا، اور پھر اس کے بعد ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں چھوڑ آئے، پھر وہاں سے وہ مصر ان کو لے جایا گیا، پھر جیل میں بھی رہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مصر کی حکومت عطا کی۔ پھر سیدنا یعقوب علیہ السلام سبھی چیزوں سے باخبر تھے، سبھی حالات سے واقف تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آزمائش تھی، تو اس آزمائش میں صبر اختیار فرمایا، اور اسی
آزمائش کے دوران اپنے پیارے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام کی جدائی میں آپ کی آنکھوں کی روشنی جو ہے، بینائی جو ہے وہ جاتی رہی، کمزور پڑ گئی۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس جب ان کے بھائی جاتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کا تذکرہ، سیدنا یوسف علیہ السلام اپنی قمیص مبارکہ جو ہے وہ دیتے ہیں اپنے بھائیوں کو اور کہتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہی ابی یأتی بصیرا، یعنی اے میرے بھائیوں، یہ میری قمیض لے جاؤ اور اسے میرے والد گرامی سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر لگانا، اللہ سبحانہ وتعالی بینائی لوٹا دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام وہ عظیم الشان ہستیاں ہیں کہ ان کے جسم سے مس کیے ہوئے، جسم اطہر سے، جسم پاک سے مس کیے ہوئے ان کے لباس جو ہیں وہ بھی بینائی عطا کرتے ہیں، ان کے وسیلے سے اللہ سبحانہ وتعالی روشنی اور بینائی عطا فرما دیتا ہے۔ اور قرآن نے فرمایا فرتد بصیرا، ان کی بصارت جو ہے وہ لوٹ آئی۔ تو یہ اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا ہارون علیہ السلام سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے آخر میں فرمایا کہ وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ان کے نبی نے ان سے فرمایا کہ اس بادشاہ کی نشانی یہ ہے کہ اس کے پاس ایک صندوق ہے، جس میں ایک تابوت ہے، جس کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کے تبرکات موجود ہیں۔ اور وہ تبرکات کیا تھے؟ مفسرین نے لکھا کہ اس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارکہ تھا، آپ کے نعلین مبارکہ تھے، سیدنا ہارون علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں ان کا عصا مبارکہ تھا، ان کا امامہ شریف تھا۔ تو بنی اسرائیل جو ہیں وہ صندوق جنگوں میں بھی کبھی لڑائی ہوتی تو اس میں بھی آگے رکھتے، اس کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے کہ یہ اللہ کے نبیوں کے پاک تبرکات ہیں، اللہ ان کے تصدق سے، ان کے وسیلے سے ہمیں فتح و نصرت عطا فرما دے، ہماری پریشانیاں دور فرما دے۔ حتیٰ کہ اس تابوت میں، اور وہ سکینہ، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ وہ تابوت سکینہ تھا، اس سے سکون اور اطمینان نازل ہوتا تھا، لوگوں پر سکون کا نزول ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں سے منسوب جو چیزیں ہیں وہ بھی بابرکت ہوتی ہیں، ان کی زیارت سے، ان کے پاس رکھنے سے، ان کے ادب اور احترام سے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ان کے وسیلے سے اگر دعا کر دیں تو پھر وہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر دشمن بھی سر پر آ چکا ہو اور دشمن سے سامنا ہو جائے تو ان چیزوں کے تصدق سے اللہ سبحانہ وتعالی دشمن کو بھی نیست و نابود کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ بھی مفسرین نے لکھا کہ اس تابوت سکینہ میں تورات کے چند تختیاں بھی موجود تھیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی اتنی عظمت اور شان والی ہے کہ اس کے وسیلے سے بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ بس آج بھی یہی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء اور رسول اعظام علیہ السلام، ان کا بھی ادب احترام، ان پر بھی ایمان لائیں، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کسی بھی نبی پر کسی مسلمان کا ایمان نہ ہو تو وہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ اسی طرح پھر ان سے منسوب جتنی بابرکت چیزیں ہیں ان کے وسیلے سے آج ہم دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے تبرکات جو ہیں وہ بھی اس دنیا میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام انبیاء اور رسول اعظام علیہ السلام کے تصدق سے، ان کے ان تبرکات کے تصدق سے، اور خصوصاً پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے تصدق سے، آپ کے جو تبرکات ہیں ان کے تصدق سے اللہ سبحانہ وتعالی تمام عالم اسلام کو سربلندیاں، عزتیں، رفعتیں عطا فرمائے۔ کشمیری، فلسطینی، جہاں جہاں مسلمان آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں انہیں آزادی، فتح و نصرت عطا فرمائے، آمین۔ جی سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں ریڈیو ٹفین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کے میزبان محمد لقمان رضا۔ ریڈیو ٹفینز FM 96.6 کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہماری لسنر ہیں حبیبہ صاحبہ، یہ کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں آپ مجھے یہ بتا دیں کہ خوشبو اور فینول کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ جی خوشبو کو عطر بھی کہتے ہیں عربی زبان میں، عطار اسی سے بنا ہے، خوشبو بیچنے والا، اور ریح بھی کہتے ہیں خوشبودار ہوا یا خوشبو، اور فینول یہ کیمیکل ہے۔ اسی طرح انگلش، جس طرح ہمارے اردو میں کئی زبانوں کے الفاظ اسی طرح استعمال ہوتے ہیں، انہی زبانوں کے الفاظ
اسی طرح عربی میں بھی جو نئے الفاظ آ رہے ہیں خصوصاً انگلش کے الفاظ، تو اس کے ساتھ بعض اوقات الف لام لگا دی جاتا ہے، تو الفینول عربی میں اس کو کہتے ہیں، فینول کو الفینول۔ سامعین ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ذیشان صاحب نے اور نبیل صاحب نے 128 گاف بے جڑاں والا سے، اور یہ کہتے ہیں مولا علی کی شان، اس کے بارے میں ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مشرک نے، یعنی بتوں کی پوجا کرنے والے نے مولا علی سے سوال کیا کہ مشرکین جب مر جاتے ہیں، اور انہوں نے یہاں پہ ہندو لکھا ہے، تو کہتے ہیں ہندو جب مر جاتے ہیں تو ہندو اس کو جلا دیتے ہیں، جبکہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے مسلمان کو دفناتے ہیں، جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کو دفن کر دیتے ہیں۔ تو مولا علی نے جواب دیا کہ کوڑا جو ہے وہ جلا دیا جاتا ہے اور خزانہ جو ہے چھپا دیا جاتا ہے۔ چلیں، آپ کا میسیج جو ہے وہ ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا۔ سامعین ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا عابد علی جاوید صاحب نے، اور یہ کہتے ہیں گڈ مارننگ، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک فرمان جو ہے، قول جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ 100 سال زندہ رہنے کے لیے 100 سال کی عمر ضروری نہیں، صرف ایک دن ایسا اچھا کام کر جاؤ جس سے دنیا تمہیں 100 سال تک یاد رکھے۔ جی بالکل، کوئی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ایسا بھلائی کا اچھا عمل کیا جائے کہ پھر لوگ جو ہیں رہتی دنیا تک یاد رکھیں۔ اصل میں یہی عبادت ہے، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ انسان کے کام آئے انسان۔ بہرحال سامعین ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا فریاد منظور احمد ہارونی صاحب نے ولی پورہ فیصل آباد سے، یہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ آپ نے گردے کی پتھری کے لیے علاج بتایا تھا کہ 1 چمچ شہد، 1 چمچ لیموں کا رس، 1 چمچ زیتون کا تیل، اور یہ کس وقت کھانا ہے؟ جی دن میں 2 سے 3 مرتبہ 1 چمچ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سامعین ہمیں خالد گلزار پوری صاحب نے مصطفیٰ آباد فیصل آباد سے جوائن کیا، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اور کہتے ہیں آج کی اچھی بات یہ ہے کہ ہر اچھے انسان میں ایک برائی ہوتی ہے، اور وہ برائی یہ ہوتی ہے کہ وہ سبھی کو اچھا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور سامعین ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے فیصل آباد سے زینت صاحبہ نے، یہ کہتی ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ اور کہتی ہیں کہ معنوی اولاد کا مطلب بتا دیجئے۔ جی حقیقی اولاد اسے کہتے ہیں کہ جو انسان کے اپنے بطن سے پیدا ہوں، ماں باپ کے حقیقی اولاد ہوں، ان کے بطن سے ہوں، وہ حقیقی اولاد کو کہلاتی ہے۔ اب معنوی اولاد سے کیا مراد ہے؟ معنوی اولاد سے مراد یہ ہے کہ جو حقیقی بیٹا بیٹی نہ ہوں، حقیقی اولاد نہ ہوں، خونی رشتہ نہ ہو، لیکن شاگرد ہوں یا پیروکار ہوں، تو انہیں معنوی اولاد کہہ دیا جاتا ہے۔ سامعین کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے لسنر ہیں محمد علی صاحب نشاط آباد سے، یہ کہتے ہیں لقمان بھائی ماشاء اللہ پروگرام بہت اچھا ہے آپ کا، اور کہتے ہیں کہ لقمان بنے ہوئے ہیں تو غزوہ ہند کا جو ذکر کیا گیا اسلام میں، یہ کہتے ہیں میرے خیال سے یہ غزوہ ہند ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر یہ غزوہ ہند ہے تو لوگوں کو اس کے بارے میں بتا دیا جائے۔ جی محمد علی صاحب، غزوہ ہند کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی ہے، اور بالکل وہ غزوہ ہند ہونا ہے قرب قیامت کے قریب انشاءاللہ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ حتیٰ کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی جب یہ حدیث روایت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میری یہ خواہش ہے، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اگر مجھے زندہ رکھے تو میں بھی اس غزوہ میں شریک ہوں۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی وہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اگر ہم زندہ رہیں غزوہ ہند کے وقت تو ہم بھی اس غزوہ میں شریک ہوں۔ ہاں البتہ یہ غزوہ ہند کی جانب یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک قدم ہے، غزوہ ہند کے بارے میں ابھی مزید تحقیق کی بھی ضرورت ہے، اور جہاں تک میرا ناقص علم ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ قرب قیامت کے قریب غزوہ ہند جو ہے وہ برپا ہونا ہے، حق اور باطل کا فیصلہ ہونا ہے۔ ہاں اس کی جانب بڑھ رہے ہیں مسلمان بھی، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جہاں جہاں وہ ظلم کے خلاف برسر پیکار ہیں، لڑ رہے ہیں، آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اسلام کے لیے
اپنے ملک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ توحید و رسالت یہ پڑھتے ہوئے اپنی جانیں جو ہیں وہ جان آفرین کے سپرد کر رہے ہیں، شہادت کے جام نوش کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے، فتح و نصرت عطا فرمائے۔ ہمارے مسلمان بچے، بوڑھے، نوجوان، خواتین سبھی جو ہیں وہ اپنے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ خون رائے گاہ نہیں جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ثمر آور ہوگا، بار آور ہوگا انشاءاللہ۔ ان قربانیوں کے نتیجے میں تمام مسلمانوں کو دنیا میں جہاں جہاں، چاہے کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، شام میں ہیں، کہیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سبھی کو فتح و نصرت انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ سامعین کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ذیشان علی صاحب نے 128 چک جیم پہ جڑا والا، اور یہ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے، ہم روزانہ سنتے ہیں۔ اور محمد ندیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا، یہ کہتے ہیں سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو اوجری ہے کیا یہ حلال ہے یا حرام، اس کے بارے میں بتا دیں۔ جی محمد ندیم صاحب، اوجری جو ہے اس کے بارے میں جمہور علماء یعنی اکثر علماء ان کا یہی فتویٰ ہے، ان کا یہی قول ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے، اور اتنی ناپسندیدہ ہے کہ یہ حرام کے قریب ہے۔ مکروہ کی دو اقسام ہوتی ہیں، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی۔ تو یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے، اور چونکہ یہ جانور جو ہے اس کا جو فضلہ ہوتا ہے وہ اس میں جمع ہوتا ہے، اور اس وجہ سے اس کو مکروہ تحریمی کہا گیا ہے، کراہت اس سے کی گئی ہے، اور اکثر علماء، جمہور علماء کے نزدیک یہ مکروہ ہی ہے۔ جی سامعین، آپ تمام لسنرز کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام کو سماعت بھی کرتے ہیں، اپنے سوالات بھی پوچھتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے بھی ہمیں نوازتے ہیں، پروگرام کو پسند بھی کرتے ہیں۔ سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ کل صبح 11 بجے ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔